اللهم صل على इंसान की बका फितरत के हिसाब से जीने में है।
انسان جو مصنوعات اختیار کرتا ہے، جو بناتا ہے، وہ بھی فطرت سے کہیں نہ کہیں ڈیزائن لیتا ہے. آپ دیکھیں، ہمیں اپنے آپ کو غور کرے، مثال کے طور پر گاڑی مل جائے تو ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا اس میں پیٹرول برابر. آپ میٹر دیکھا کرتے ہیں، وہ بھی دیکھا کرتا ہے، وہ بھی دیکھا، میٹر کے ساتھ ٹنکی بھی دیکھا رہتا ہے، پیٹرول کا ٹینک ہوتا ہے وہ بھی دیکھا کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اور فلو نہ ہو جائے، زیادہ نہ ہو. لیکن یہی انسان جب کھانے بیٹھتا ہے، رسول فرما کے گئے کھانا اس طرح سے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، شکر نے اپنے خالق کو پہچانو، خدا نے تمہیں دیا ہے، غور کرو اسی زمین سے جیسے چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں، اس کے کھانے کے بعد شکر ادا کرو، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ. ہم پیٹرول ٹینک میں ٹینک بھرواتے ہیں تو میٹر کے ساتھ جو ٹینک دیکھا کرتے ہیں کہ وہ فلو نہ ہو جائے، لیکن ہم کھانے بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ کہیں بھی تو بھول جاتے ہیں، جبکہ جتنا مدر ضرورت سے زیادہ کھانا خدا اس بندے کو پسند نہیں کرتا، مغرور ہے تو پیٹ بھر کے کھا لے. آپ خدا اتنا اتنا سلیقہ ہم کو بتاتا ہے تو خدا کو کیا فائدہ؟ تم کھا لو گے پیٹ بھر کے زیادہ تو فساد پھیلے گا. تو ہم نے جو فطرتاً تمہیں صحت دی ہے اس سے تمہارا ٹکراؤ، کیونکہ ہم نے جو قانون قاعدے بنائے ہیں کہ تم جسمانی طور پر صحیح و سالم رہو. اگر تم جسمانی طور پر صحیح و سالم نہیں رہو گے تو پھر روحانی طور پر کہاں مضبوط ہوگے؟ لیکن تمہیں دنیا عمل کا نام ہے، عمل کے لیے صحت چاہیے. ایک خدا کا لطف و کرم ہے کہ ہم اپنے یہاں فساد پھیلاتے ہیں. اب وقت سے پہلے بوڑھے بن گئے، معلوم ہوا جو کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی بیٹھ کے پڑھنے لگے، بیٹھ کے اٹھ کے پڑھنے لگے. یہ ہماری اپنی طرف ہو جاتا ہے. اسلامی قانون خدا نے ایسے مرتب کیے ہیں کہ ہمیشہ ہم جوان دے. جنت کس کی سردار ہے؟ یہ ہے امام حسن حسین. تو کیا دین کی محبت میں جوانی ہے تو دنیا میں اثر ختم ہو گئی؟ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ ایسے ہزاروں مثالیں پیش کریں. اب آپ کہیں گے فلاں صاحب کی تو دنیا فطرت کے حساب سے کرتی ہے. ایکشن کری ہے دنیا میں نے اس دن میں عرض کیا تھا معجزہ کچھ نہیں ہوتا، عمل سے کرتے. جو آپ کریں گے ایکشن تو ریئیکشن ہوگا. ان قانون کو کوئی بھی فالو کرے، کوئی بھی اس کو عمل میں لائے، اچھی بات ہے، اس کا فائدہ اٹھائے گا. خدا اسے حاکم بنائے گا، کیونکہ مولا کائنات سے جب پوچھا گیا علم اور دولت کی فرض کو سوچا ہے تو مولا نے یہ کہا علم حاکم بناتا، دولت محکوم بناتا. علم حاکم بناتا. آج ویسے اس کے علاوہ کوئی فارمولہ چل رہا نہیں ہے. آج حکومت کس کے پاس ہے؟ یہ کا علم ہو جاتا کہ وہ بھی علم کون جو زمانے کو فائدہ دیتا وہ والا ہے. اس زمانے میں فساد پھیلایا، پوری زندگی گزار دی مدرسے میں اور سوائے فساد کے پیدا ہی نہیں. یہی آپ کہیں اور چلے جاتے، دماغ لگا دیتے تو آج آپ کتنی بڑی حکومت آگے پاس. آپ لوگ آپ وقت برباد کر رہے ہیں. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب انسان صحیح دین سے ہٹ جاتا، صحیح دین یعنی فطرت اہل بیت سے، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں کمال کی طرف جانے کی صلاحیت دی ہے تو ایسے لوگ کسی انسان کبھی پڑھنا چاہتا ہے کسی شعبے میں تو اس شعبے کے ماہر کو ہم اپنے سامنے رہتا آئیڈیل بناتے ہیں. تو خدا نے کہا تمہاری فطرت میں جو بھی ہے اس کے سارے آئیڈیل یہی ہے کیا موجود ہے. تمہیں کہیں دوسری نہ جانے کی نہیں ہے. تم جو بھی بننا چاہتے ہو ان کی پیروی کرو، بنتے تھے. اس کے لیے خدا عالم نے مثال کے ایک بیج ہوتا ہے. بیج آپ دیکھیں تو اس میں صلاحیت ہوتی ہے، درخت بن کے پھل دے کے سماج کو فائدہ
لیکن اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس زمین کہاں بویا جائے، وہ بیج کہاں لگایا جائے، وہ بیج کہاں لگایا جائے۔ مثال کے طور پر جو بیج جو ہے خاردار وادیوں میں اگنے والا ہے، اگر وہ وہاں دوسریاں لگائیں گے جو عام تو ہم لوگ کی مٹی ہوتی ہے اس میں نہیں پیدا ہوگا، جو یہاں فصل پیدا ہوتی ہے وہ دوسریاں نہیں پیدا ہوگی۔ تو اس کا مطلب کہ اس کے لیے وہ زمین فراہم کرے۔ تو خداوند عالم نے جو دو چیزیں ہیں، ایک قرآن و اہل بیت، قرآن کے ذریعے زمین فراہم کی، ہماری نشو و نما کی زمین قرآن کے ذریعے سے فراہم کر دی ہے۔ اس کے اہل بیت کو ہمارا مربی بنایا کہ اہل بیت کو معلوم ہے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اہل بیت سے محبت اہل بیت سے ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں یہ طاقت نہیں ہم انتخاب کر پائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اہل بیت جانتے ہیں اسے کہاں کیسے لے جانا ہے۔ اور آپ غور کریں، مشاہدہ کریں زندگی کے بارے میں، اگر آپ ہم سب بیٹھ کے غور کریں، کہیں نہیں کہیں ایسا وقت آتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، تو ہمیں تب احساس ہوتا ہے کوئی ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے، کوئی ہے جس نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، جہاں مادی رشتے ساتھ دینے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں مجبوری میں، کیونکہ بھائی اتنی عقل نہیں تھی، تدبیر ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وقت گزرتا ہے تب ہم احساس کرتے ہیں فلاں جہاں پہ یہ کام کیسے ہو گیا جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے، فلاں کام ہم کرنا چاہتے تھے نہیں ہوا تو اسے اللہ کی مصلحت تھی، بہتر تھا ہمارے لیے۔ یہ کوئی ہے، یہ ہمارا مربی ہے۔ آپ غور کریں، امام نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ آپ تصور کیا میری ماں مجھے تنہا چھوڑ سکتی ہے؟ کیا میں میری ماں سے غفلت اختیار کر سکتی؟ نہیں، فطرت کے خلاف ہے۔ جو اللہ نے جو ان کی محبت واجب دی ہے جسے ماں کے دل میں ہوتی ہے، سینکڑوں کی بھیڑ میں ماں بچہ اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، خوشبو سے پہچان جاتا ہے، بچہ اپنی ماں کی خوشبو پہچانتا ہے۔ تصور کریں، تو اہل بیت ہمیں نہیں پہچانتے، یا ہم اہل بیت کو جتنی ابھی ہمارے اوپر ہے اس کو ہم نے کتنا اپنے یہاں امپروو یا ڈیولپ کیا۔ اہل بیت ہم سے دور نہیں تھے، ہم اہل بیت سے دور ہو جائے، اور اہل بیت سے دور ہی گئے۔ یہ صرف اور صرف اہل بیت نے بتایا کہ سمجھ لو ہماری اللہ سے کوئی دوستی نہیں ہے، یہی حلال و حرام ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوئے ہیں تو تقوی کے ذریعے۔ تقوی کیا ہے؟ امام المتقین کی پیروی کا نام۔ اہل بیت بار بار یہ ہمیں عطا کی کہ دیکھو ہم اگر اللہ کی بارگاہ مقرب ہوئے ہیں تو رشتہ داری نہیں ہماری اللہ سے، بس ولایت علی کی وجہ سے۔ اگر تم ولایت علی میں پورے اترو گے تو تمہیں بھی وہ مرتبے مل جائیں گے جو ہمارے ساتھ رہنے کے لائق بن جاؤ۔ خداوند عالم جو ہمارے ہم پریشانی کیا ہے، کیونکہ ہمیں جو کرنا تھی، اسی لیے خداوند عالم نے ہم کو زحمت سے بچانے کے لیے، کیونکہ ہر انسان کی عقل کامل نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا جب علم کے غور پر غور کرتی تب قانون کی اہمیت سمجھ میں پڑتی ہے۔ آپ بتائیں کہ 14 سال پہلے اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا تھا، آج کوئی حلال کر پایا؟ جو ذبیحے کا طریقہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بتایا تھا اس سے بہتر ذبیحے کا طریقہ ہے؟ جو گوشت کھانے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا اس سے بہتر ہے کوئی؟ جو اللہ کے 14 سال بھی جانوروں کا جو گوشت کھانے سے حرام کیا تھا، آج کوئی کہتے اس کے کھانے میں کوئی فائدہ ہے؟ اللہ نے 1400 سال پہلے خدا کے رسول کے ذریعے جو پیغام بھیجا تھا اس میں آج کوئی نقص ہے؟ اگر بظاہر کوئی نقص مسلمانوں کے دکھتا ہے تو اللہ کے رسول کی شریعت کا اثر نہیں ہے، مسلمانوں نے جن کو اہل بیت کے بعد امام بنایا ان کی خرافات کا نقص ہے۔ محمد آل محمد۔ اہل بیت نے اس طرح سے نشانیاں پیش کی اور خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام نے ایسی قربانی پیش کی، جو
پردے پڑے تھے 60 سال تک پردے پڑے رہے. ایسی بنی امیہ نے سازش کی تھی, ابھی سفیان نے ایسی سازش کی تھی کہ 60 سال تک جو پردے پڑے تو حسین نے آ کے اسے چاک کر دیا. یعنی اب کوئی کہیں سے سکتا. ابھی تک تو یہ تھا کہ فلاں عبدل فلاں عبدل فلاں بھول گئے, ایسے ہم نہیں سمجھ پائے تھے, یہ ہو گیا. اب تو روزے روشن میں خدا کا انکار کیا گیا. اب تو دن کی روشنی میں سب انکار کر اسلامی قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب تو کوئی ایسا نہیں بچا. اب حسین سے بہتر کوئی ہو تو بتا دو, سب کہہ رہے ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو پوری مملکت اسلامیہ میں خالی حسین سے بیعت کا مطالبہ کیوں ہوتا؟ کہ اگر اسی لیے ہمارے ایک فکر میں ایک بات کون سمجھتا تھا کہ وہ اجماع کے نام پہ فساد پھیلا, یہ سب جانتے تھے, ان کو پوری طرح معلوم تھا کہ پوری دنیا اجماع کسے کہتے ہیں جب پوری اسلامی امت میں جس پر مجتمع ہو جائے, جمع ہو جائے, اسے اجماع کہتے ہیں. لیکن اجماع کے معنی یہ نہیں ہوتا ہے. اجماع کے معنی یہ ہوتا ہے جس کی کامل عقل ہو, وہ لوگ ایک جہاں جمع ہو جائیں. ناقص کی جمع ہونے سے کامل اجماع نہیں ہو سکتا. اسی لیے جس اجماع میں امام نہ ہو, معصوم نہ ہو, اجماع قابل قبول نہیں ہو سکتا. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور امام اکیلا ایک طرف. اسی لیے امام نے ایک نصیحت کی تھی, دیکھو پوری دنیا غلط کہے, اگر ہم صحیح کریں تو اسے صحیح سمجھو, اور پوری دنیا صحیح کہے اور ہم غلط کہیں تو اسے غلط سمجھو. یہ بات جدید اچھی طرح جانتا تھا. پوری دولت اسلامیہ بیعت کر لے کوئی فائدہ نہیں جب تک آہ تطہیر کی کوئی فرض نہ کرے. جب تک آہ تطہیر کی فرض کی سند نہ لگے. جو خامس آل ابا ہیں ان کی سند نہیں لگے گی تو اس کا کوئی امت کی کوئی ویلو نہیں.